لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ قصص کے رکوع 6 کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ قصص قرآن مجید کے 28 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع نمبر 6 میں 10 آیات ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کر 60 تک۔ آیت نمبر 51 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان سے کہنے، سمجھانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ کے بعد دیگر مسلسل جاری رکھا تاکہ شاید وہ غفلت سے بیدار ہو کر نصیحت کو قبول کر لیں۔ خدا عالم کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے نصیحت کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا، یعنی ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل اتارتے رہے اور اس کے نظم و ضبط کو بھی برقرار رکھا۔ یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک نصیحت کے حق ادا کرنے کا تعلق ہے، ہم اس قرآن میں پورا ادا کر چکے ہیں، لیکن ہدایت صرف اور صرف اسی کو مل سکتی ہے جو ہٹ دھرمی، ضد اور کچ بحثی کو چھوڑے، حق کو تلاش کرے اور تعصبات کو دل سے دور کرے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا وصلنا، اس کا مطلب ہے لگاتار آیت کے بعد آیت، نصیحت کے بعد نصیحت، اور سابق امتوں میں سے ایک کے بعد دوسری امتوں کے تذکرے تفصیل وار ان کے سامنے بیان کیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 52، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہم بہ یؤمنون۔ ترجمہ، ہم نے جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا تفسیر مجموع البیان میں اور تفسیر ظلال القرآن میں یہ لکھا ہے کہ سعید ابن جبیر نے یہ روایت فرمائی کہ یہ آیات ان 70 عیسائی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جن کو نجاشی نے تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھی تو وہ رونے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو سمجھتے ہی نہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہمیں پتہ ہوتا تو ہمیں ظاہر ہے رونا کہاں سے آئے گا۔ اسی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ آیت نمبر 53، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان کو یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دل سے مان لیا، واقعی یہ حق ہے ہمارے پالنے والے مالک کی طرف سے، اور ہم تو پہلے ہی مسلم تھے۔ مفسرین نے اس قسم کے اعلیٰ مومنین کے کئی طبقات بیان فرمائے ہیں، لیکن صاحب بحر العلوم نے خوب لکھا کہ یہ سب قسم کے لوگ نمونے اور مثالیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب میں سے ہیں اور قرآن کو بھی خدا کی کتاب مانتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ عیسائی علماء کا یہ کہنا کہ ہم پہلے ہی سے مسلمان تھے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کا ذکر پڑھا تھا اور ہم پہلے سے جان اور مان چکے تھے کہ نبی آئیں گے، تو خدا نے ان لوگوں کے اجر کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے صبر کی وجہ سے دگنا اجر پائیں گے۔ آیت نمبر 54، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دگنا اجر دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا
اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق یا روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ تو اس کے ماضی میں لکھا ہے کہ عرفا نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں، گویا ان میں حب جاہ اور انانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، اور ان کی یہ صفت کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بتا رہا ہے کہ ان میں حب مال نام کی کوئی چیز ان کو بے قابو نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 55، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے لغو یعنی جھوٹی بیہودہ گندی فضول باتیں سنی تو یہ کہتے ہوئے ان سے بے پرواہی علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کی کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، خدا حافظ، تم سلامت رہو، ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم جاہل لوگوں کا طریقہ اختیار کریں۔ یہ مومنین جب کوئی بیہودہ گندی لغو بات سنتے ہیں تو اس کے جواب میں لغو یا گندی بات نہیں کہتے، یعنی گالی کے جواب گالی سے اور جہل کا جواب جہل سے نہیں دیتے، بکواس کرنے اور گالی دینے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، نہ تمہیں ہمارے اعمال بد کی سزا ملے گی اور نہ ہمیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی، مگر تم میں سے ہر ایک بہت جلد جان لے گا کہ تمہارے اعمال کا انجام کیا ہوا ہے۔ کہ یہ لوگ ایسے بیہودہ لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور آخر میں ان سے کہتے ہیں کہ تم پر ہمارا سلام، یعنی خدا حافظ، ہم جاہلوں کے طالب نہیں، ہم نہ بدگو ہیں نہ جاہل ہیں، اور نہ تم جیسے جاہلوں پر اپنی توانائیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بڑی متانت سے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اسے ہدایت دے کر سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے کر سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ بقول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جو اصول کافی میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح وہ دوہرے اجر کے مستحق ہوئے، ایک ایمان کا اجر، دوسری ایمان چھپانے کا اجر، بلکہ تیسرا اجر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کا اجر ہے، جس سے بڑا کوئی عمل خیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 57، وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہم اپنی ہی زمین سے جھپٹا مار کر اچک لیے جائیں گے، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسا امن و امان والا محترم مقام ان کے لیے مہیا کر کے ان کے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے، جہاں ہمارے دیے ہوئے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھینچے ہی چلے آتے ہیں، مگر ان میں کہ اکثر اس حقیقت کا علم ہی نہیں رکھتے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مکے کے کافر ہماری قدرت اور رزاقی پر غور ہی نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو خشک اور ویران صحرا میں پیدا کیا، مگر ان کو ایک دن بھی بھوکا نہ رکھا، پھر یہ کہ ان کے وطن کو حرم قرار دیا، اس طرح ان کو ہر قسم کی لوٹ مار اور خون ریزی سے بچا لیا۔ ایسے قادر مطلق کے لیے بھلا کیا مشکل بات ہے کہ جو اپنے دشمن کافروں کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے اطاعت گزاروں اور وفاداروں کو اپنے فضل و کرم کی وجہ سے خشکی، محتاجی، تنگی سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 58، وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا
فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین. ترجمہ: جبکہ کتنی کچھ ایسی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنے عشرت کی وجہ سے اترانے لگی تھیں، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد بھی آباد نہ ہوئے مگر بہت ہی کم، اور آخر کار ہم ہی ان کی تمام چیزوں کے مالک و وارث ہو کر رہے. بطر یعنی ایسا اترانا جس میں لوگوں کے سامنے اپنی برتری جتائی جائے اور خدا اور اس کے احکامات اور ان فرائض کو جو اس نے واجب کیے ہیں بھلا دیا جائے. یہ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے. آیت نمبر 59: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانے والا مالک بستیوں کو ہلاک و برباد کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کی مرکزی آبادی میں کوئی پیغمبر نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم یا سخت شریر نہ ہو جاتے. تفسیر فضل الخدا میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی قوم پر اتمام حجت نہیں ہوتی اس وقت تک وہ سزا کے مستحق نہیں ہوتے. جب اتمام حجت ہو جاتی ہے اور قوم سرکشی سے باز نہیں آتی تب عذاب نازل ہوا کرتا ہے. وہ عذاب قوموں کی اختیاری اور ارادی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. آیت نمبر 60 اس رکوع کی آخری آیت ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ترجمہ: غرض تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور یہیں کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ کے اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ نے جو عقل دی ہے انسانوں کو یہ بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے، اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. چنانچہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ دوسری صورت ہے، اس میں آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور نا شکری نہ کرو. سیف کاملہ کی دعا ہے. مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان پیہم عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے. ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آ جاتے اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. شکر توانگری کی زینت اور صبر آزمائش کی زینت ہے، بحار الانوار میں لکھا ہے، اور شکر فتنے سے بچاؤ ہے. یہ حدیث بھی بحار الانوار میں حدیث ہے. غرور الحکم میں مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نعمت کا شکر مصیبتوں کے نازل ہونے سے امان ہے. اور بحار الانوار کی جلد 71 میں یہ حدیث ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے؟ فرمایا جسے کوئی نعمت عطا ہو تو شکر ادا کرے اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو صبر کرے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.